دو پارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ بھی پورے کروائیں گے۔ ہمارا آج 13واں پارہ اور 12ویں پارے کا آخری پاؤ یہ چلے گا انشاءاللہ۔ سورہ یوسف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور یہود نے ان کو یہ سکھلایا، یہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہود بھی ساتھ تھے، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل یعنی آپ کا پورا خاندان، آبا و اجداد، یہ تو ملک شام میں آباد تھے، تو مصر کیسے آ گئے، کس طرح سے مصر پہنچے؟ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو اتنے زیادہ معروف بھی نہیں تھے، لوگوں کو نہیں خبر تھی۔ جو اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے، انہیں تو کسی حد تک اس کے بارے میں معلومات تھیں، لیکن عام لوگوں کو نہیں۔ تو یہ سورت یوسف اللہ پاک نے ایک ساتھ ہی اتاری۔ یہ پوری سورت مکی ہے سوائے 3 آیتوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، ہم نے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی میں اتارا ہے تاکہ جو یہودی عرب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ پھر فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، واقعات میں سے بہترین واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے والد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے تھے، اور پھر شام مستقل حضرت کا ٹھکانہ ہو گیا تھا۔ وہیں اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے عطا کیے جو نبی ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے، تو حضرت نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ خواب جو ہے حضرت نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں پر بیان نہ کریں۔ فطرتی طور پر انسان کی طبیعت میں اللہ پاک نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، حسد یعنی انسان کی طبیعت میں ہے، اور اسی طرح غصہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے بھائیوں سے ذکر کریں تو انہیں حسد ہونے لگے ان سے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے حضرت لیہ ان سے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد راحیل ان کی بہن تھی چھوٹی، ان سے نکاح ہوا، ان سے 2 بیٹے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین۔
تو یہ 2 بیٹے حضرت کے ایک والدہ سے تھے اور 10 بیٹے ایک والدہ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عام تو نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو باطن کی نگاہیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ خواب بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ اب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ حضرت جو ہیں اس بچے سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، جبکہ ہم بڑے ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ یار اس کو بعد میں کر لیں، ابھی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو فوری تو ایسا مسئلہ نہیں ہے نا، سارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کی طرف مت رکھو۔ توجہ بھی۔ تو فرمانے لگے کہ بڑے جو بھائی تھے ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم بڑے ہیں اور خدمت کرنے والے ہیں، طاقت والے ہیں، دکھ درد میں جو ہم کام آ سکتے ہیں یہ بچہ تو نہیں آ سکتا، اور حضرت جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ محبت فرماتی ہیں۔ تو یہ انہیں تھوڑا سا ہونے لگا، وہ ہوتے ہوتے بڑھ گیا۔ حسد جو ہے وہ تو اللہ حفاظت فرمائے، حضور علیہ السلام نے قرآن پاک میں اس سے پناہ مانگی۔ تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے اس خواب کا علم بھی ہو گیا، انہیں اس خواب کا علم بھی ہو گیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ بھی ہم کوئی ایسا پلان کریں کہ یوسف علیہ السلام کو ابا سے جدا کر دیں۔ اب یا تو ایک شکل یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ تو بڑے بیٹے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے ان کا نام یہودا تھا، جن سے نسل چلی اور یہودی بنے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اتنے گناہ کبیرہ کا آپ ارتکاب کرتے ہیں اور قتل کا چھوڑ دیں، یعنی یہ رہنے دیں، اس کی جگہ یہ کریں کہ انہیں کسی ویران سے کنویں میں ڈال دیں، یا تو وہاں خود ختم ہو جائیں گے، کوئی سانپ بچھو کاٹ دے گا، اور یا ہے کہ کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ لے جائے گا اور تمہارا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو خیر کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب بیٹوں نے حضرت سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ بچوں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم باہر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں تو ان کو ساتھ لے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو آپ غفلت برتیں اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ تو حضرت نے یہ کیوں فرمایا؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ حضرت نے خواب دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، پہاڑ کے دامن میں ان پر 10 بھیڑیوں نے حملہ کر دیا، 10 بھیڑیوں نے حملہ کیا اور پھر زمین پھٹی اور اس میں یہ غائب ہو گئے۔ تو حضرت نے یہ خواب دیکھا تو اس سے پریشانی ہوئی، اور بعض علماء نے لکھا کہ اس وقت وہاں قرب و جوار جو جنگل تھا تو وہاں بھیڑیے پائے جاتے تھے، اس وجہ سے حضرت نے فرمایا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ حضرت ہم ایک 10 ہیں اور مضبوط ہیں، ہماری موجودگی میں بھی اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہماری جوانی کس کام، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو حضرت نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ جگہ تک چھوڑنے بھی آئے، اور اس وقت تو حضرت کے سامنے انہوں نے کندھوں پر اٹھا لیا، اور جب حضرت کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو پھر نیچے پٹک دیا اور طرح طرح کے جملے۔ تو
تو پھر بالآخر کہنے لگے کہ اپنی مدد کے لیے لاؤ وہ 11 ستارے اور وہ چاند سورج جو تم خواب دیکھا کرتے تھے۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے صاحب بیٹے سے کہا، بڑے بھائی سے، کہ بھی اس وقت تو آپ ابا جان سے یہ باتیں کر رہے تھے اور اب اس طرح کا پلان، تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، انہوں نے کوئی نہیں سنی اور حضرت کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب کنویں میں ڈالا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے حضرت کو وہاں پانی میں ڈوبنے نہیں دیا، بلکہ ایک چٹان کے اوپر حضرت کو بٹھا دیا اور حضرت کی طرف اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، اللہ پاک نے حضرت کی طرف اگرچہ اس وقت بچے تھے وحی کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو ایک مقام عطا کریں گے اور یہ محتاج بن کر آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر جب آپ کنویں میں تھے، بچے تھے، تو وحی کے ذریعہ سے اللہ پاک نے حضرت کو جو ہے یہ اطلاع کر دی۔ تو علماء نے لکھا کہ اس عمر میں حضرت پر جو وحی آئی تھی تو یہ وحی تشریعی شرعی وحی نہیں تھی جو نبی پر آتی ہے۔ نبوت تو آپ کو ملی جب آپ 33 سال کی عمر کو ہو گئے تھے، یہ 20 سال کی عمر کو ہوئے تھے، اور یہ وہ وحی تھی جو اللہ پاک نے وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ کا لفظ ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ یعنی لغوی طور پر اس وحی کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور انہیں اطمینان ہو گیا، شرح صدر ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ خیر، وہ بھائی جو ہے یہ کرنے کے بعد شام کو گھر پہنچے اور روتے گاتے ہوئے حضرت باہر نکلے کہ خیریت ہے، تو جب دیکھا تو وہ رو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا، یوسف کہاں؟ کہنے لگے کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ کہا اور اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف کا قمیص انہوں نے اتار لیا اور وہ حضرت کے سامنے پھیلا دیا اور اس کو کسی پرندے کا خون وغیرہ جگہ جگہ لگا دی۔ تو حضرت نے دیکھا تو حضرت نے فرمایا اچھا، فرمایا کہ دیکھا، فرمایا کہ بھیڑیا کیسا سمجھدار تھا جس نے یوسف کا پہلے کرتا اتارا پھر یوسف کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، ورنہ تو جانور حملہ کرتا ہے تو کپڑا پھٹ جاتا ہے، کوئی نشان ہوتا ہے۔ فرمایا بل سورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ جو تم بیان کرتے ہو میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد۔ تو 2-3 دن یہ لگاتار بھائی جو ہیں یہ آتے رہے، دیکھتے رہے کیا صورتحال ہے۔ جو بڑا بھائی تھا تو وہ آ کر کے کھانا بھی پہنچاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا، ادھر شام سے ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا مصر کی طرف، تو یہ راستہ بھٹک گیا قافلہ۔ یہ تو ظاہری اسباب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے جو ہر کام کر رہا ہے، اور ایمان والے اس غیبی نظام کو سمجھتے ہیں لیکن کافر لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام جو ہے وہ حرکت میں تھا۔ تو وہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ نظام تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو وہ قافلہ یہاں آ کر کے پڑاؤ ڈالا، راستہ بھٹک گیا، ادھر آ نکلا۔ تو جب ادھر آ نکلا تو ان میں سے جب پڑاؤ ڈالا تو کہا یار پانی کی ضرورت ہے، تو کہا کہ دیکھو کوئی کنواں قریب، تو یہ کنواں تھا، تو اس میں پانی لینے کے لیے جب وہ آئے ڈول ڈالا تو ڈول کھینچا تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، یہ اتنا پیارا خوبصورت بچہ۔ تو انہیں تو یقین نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لیا اور لے کر کے اپنے قافلے میں چلے گئے، وہ سارے قافلے والے کچھ چھپا لیا۔ ادھر بھائی جو تھے
وہ ٹو میں تو تھے ہی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ جب آئے تیسرے دن اور آ کر کے دیکھا تو وہ ہے نہیں، تو انہوں نے قرب و جواب میں کوشش کی. جب دیکھا کہ یہ قافلہ ہے تو انہوں نے کہا یقیناً ان کے، تو ان کو کہا، انہوں نے وہ ڈر گئے کہ بھئی ہمارے اوپر کوئی چوری کا الزام نہ لگا دیں. انہوں نے کہا ہاں ہمیں تو یہ اس یہاں سے ملا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا ہے، تو لہٰذا آپ کو قیمتاً دیں گے، ویسے مفت میں نہیں دیں گے. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ. تو انہوں نے بہت تھوڑے سے پیسوں میں 40 درہم یا 20 درہم میں بھائی کو بیچ دیا، اور وہ قافلے والے لے کر کے مصر پہنچے. جب مصر پہنچے تو مصر میں جا کر کے انہوں نے حضرت کو فروخت کرنے کے لیے اعلان کیا. لوگ آنا شروع ہوئے تو حضرت کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر سارے نبیوں کی زیارت کی، ملاقات ہوئی. فرمایا اللہ نے پوری کائنات کو جو حسن دیا، آدھا حسن صرف یوسف کو دیا، آدھا حسن صرف یوسف کو دیا. تو حضرت کو دیکھا تو وہاں کا جو وزیر خزانہ تھا عزیز مصر، تو اس کے ہاں اولاد نہ تھی. تو انہوں نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کوئی لوہار اللہ پاک کو جس بچے کو جس منصب پہ پہنچانے ہے تو تربیتی ماحول بھی وہی دیا جاتا ہے، تربیتی ماحول بھی وہ دیا جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ کسی کارپینٹر کے ہاتھ میں آ گیا، کسی لوہار کے ہاتھ میں آ گیا، نہیں. قیمت وہ رکھوائی، غیبی طور پر قیمت وہ رکھوائی کہ ہر آدمی کی دسترس سے باہر ہو. قیمت انہوں نے یہ رکھی کہ اس بچے کے وزن میں ایک دفعہ سونا تولا جائے گا، ایک دفعہ سونا تولا جائے گا، اور ایک دفعہ مشک تولا جائے گا، اور ایک دفعہ ریشم تولا جائے گا. یعنی اتنی قیمت کہ عام انسان خرید ہی نہ سکے، اس کی قوت خرید سے باہر. تو وہ وزیر خزانہ نے یہ بھاری قیمت دے کر کے حضرت یوسف کو لے لیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس بچے کا اچھے سے خیال کرو، آگے چل کر کے یہ ہمارا بیٹا بن سکتا ہے اور اس سے ہمارے لیے کئی سارے منافع حاصل ہو سکتے ہیں. خیر انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خوب خیال رکھنا شروع کیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو حسن و جمال تو تھا. اب جب جوان ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ پاک نے حضرت کو نبوت عطا کر دی. جب نبوت عطا کر دی، اور نبوت تو ایک بہت اونچا منصب ہے، تو ادھر عزیز مصر کی اہلیہ وہ حضرت کے اوپر جو ہے فریفتہ ہو گئیں اور حضرت کے بارے میں ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات. تو ایک دن اس نے پلان بنایا کہ حضرت کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے داؤ میں لے کر کے گناہ کی دعوت دی جائے. تو اور ترتیب اس کی یہ رکھی کہ بھئی کئی سارے کمرے تالے لگا لگا کر ایک ایسے کمرے کا انتخاب کیا کہ جس میں حضرت کو لے آئیں، اور پھر حضرت سے کہنے لگی کہ بھئی گناہ کی دعوت دینے لگی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس نے اس طرح سے گناہ کی دعوت دی تو علماء نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر اللہ نے حضرت کے سامنے ظاہر کر دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انگلی سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ خبردار یہ برائی ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اور ایک علماء نے لکھا کہ حضرت نے اوپر چھت کی طرف دیکھا تو آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور ویسے اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، تو اللہ پاک نے نبوت و رسالت عطا کر دی تھی. تو فرمانے لگے کہ بھئی یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس شخص نے میرے ساتھ اتنے احسانات کیے ہوں میں اسی کی عزت آبرو کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں. نہیں،
وہاں سے حضرت جو ہے بھاگے. اس نے پیچھے سے حضرت کو پکڑنے کی کوشش کی. کرتا پھٹ گیا لیکن حضرت بھاگتے رہے. اللہ کا کرنا باوجود اس کے کہ حضرت جانتے تھے کہ تالا لگا ہوا ہے لیکن حضرت پھر بھی بھاگے. جیسے حضرت دروازے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، تالا ٹوٹا اور دروازہ کھل گیا. تو علماء نے لکھا اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے پاس جتنی قدرت ہے اس کو جتنے وسائل ہیں اتنے اختیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو جب دروازے کھولے تو آگے سامنے عزیز مصر کھڑا، سامنے ہی بالکل. اب اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گئے اور گھبرا گئی اور فوراً بات بنائی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. بھلا کیا سزا ہو سکتی ہے ایسے شخص کی جو آپ کی عزت آبرو پر ہاتھ ڈالنا چاہے. تو جب اس نے حضرت کے اوپر یہ بات ڈال دی تو پھر حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی اور برائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی. اب عزیز مصر جو تھا وہ سمجھدار تھا، دانا انسان تھا. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ یوسف جو ہیں، میں تو اس کو اتنے سے دیکھتا آ رہا ہوں، اس کی سمجھداری، اس کی دانائی، اس کی پارسائی، اس کی پاکیزگی، میں اس کی بات مانوں یا میری جو بیوی کہہ رہی ہے اس کی بات مانوں، کیا کروں؟ ابھی وہ اسی ششو پنج میں ہے. تو علماء نے لکھا کہ وہاں ایک بچہ اس میں وہاں تھا، چھوٹا معصوم بچہ جیسے پنگوڑے میں ہوتا ہے ایسے. تو اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اس موقع پر. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما سکتے ہیں. جب حضرت مریم پر الزام لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس وقت حضرت مریم، اللہ نے حکم دیا کہ آپ جب وہ بات کریں کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے، تو آپ نہیں بولنا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا. تو حضرت مریم نے سے جب کہا تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیا بولے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، تو وہ بچہ بولا. اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. بات بھی بڑی معقول کی. اس نے کہا کہ دیکھو دونوں کا فیصلہ آسان ہے. اگر تو قمیص اس کا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. اور اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے پھر زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں. یعنی پیچھے سے پھٹنے کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھے سے پکڑا اور وہ نکل گئے، پھٹ گئے. تو خیر جب قمیص دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. عزیز مصر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ غلطی کدھر سے ہے. تو اس نے حضرت یوسف عارض عن ھذا، حضرت یوسف سے کہا کہ آپ اس سے اعراض کریں، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو اس طرح سے اس نے کہا کہ بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی. لیکن بات تو اس طرح کی چھپتی نہیں. جو زلیخا کی، عزیز مصر کی بیوی کا نام تھا زلیخا، جو اس کی سہیلیاں تھیں، دوستیں تھیں، بڑے بڑے افسران کی بیویاں، تو بات ان تک پہنچی. جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے تانا دیا کہ ایک افسر کی بیوی، اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بچائے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ایک کسی بڑے افسر کی بیوی اگر گن مین کے ساتھ یا ملازم کے ساتھ یا چوکیدار کے ساتھ یا ڈرائیور کے ساتھ کسی گناہ میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتی ہے تو سب اس کو تانا دیتے ہیں کہ یہ کیا حرکت ہے، کہ تم کس معیار کی ہو، کیا تمہارا منصب ہے اور تم کیا حرکت کر رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایک غلام تم نے گھر میں رکھا ہے جسے خریدا ہے
اس کے ساتھ تم نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، یعنی تانا دیا. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرہن. جب عزیز مصر کو یہ پتہ چلا کہ عورتوں میں، میری دوستوں میں اس طرح کی چیمیں گوئیاں ہونا شروع ہو گئیں، تو اس نے یہ کیا، اپنے گھر میں ایک ضیافت کا انتظام کیا. اس میں طرح طرح کے فروٹ رکھ دیے اور ہر ایک کی بیٹھنے کی جگہ، اور اس کے سامنے ایک چھری رکھ دی، فروٹ رکھ دیے، اور ان سب کو بلا لیا. ایسے جتنی بھی عورتیں تھیں قریبی، ان سب کو بلا لیا اور بلا کر کے دسترخوان پر بٹھا دیا، اور ان کے ہاتھ میں فروٹ دیے اور چھریاں دے دی کہ فروٹ کاٹیں. انہوں نے چھری لے کے فروٹ ہاتھ میں لیا کاٹنے کے لیے. ادھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ یوسف آئیے، اخرج علیہن، ان کے اوپر ذرا تشریف لائیے. جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا. جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہوش اڑ گئے. یہی نہیں پتہ چل سکا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں. انگلیاں کاٹ لی اور خون بہ رہا ہے. یہ ایک کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ یہ ہے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی بہت اعلیٰ درجے کا فرشتہ ہے. تو جب زلیخا نے یہ بات سنی تو کہنے لگی اسی کے تم تو ایک نظر نہیں برداشت کر سکی ہو اور انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو. میرا حوصلہ دیکھیں کہ میں کب سے اس کو دیکھ رہی ہوں اور برداشت کر رہی ہوں. اور کہنے لگی کہ میں نے ہی اس کو اپنی طرف ورگلانے کی اور کوشش کی تھی. تو اس موقع پر زلیخا نے دھمکی دی حضرت کو کہ اگر آپ نہیں تیار ہوں گے تو پھر آپ کو جیل میں جانا پڑے گا. اور ادھر جو دوسری دوستیں تھیں زلیخا کی، وہ بھی ترغیباً کہنے لگی کہ آپ ان کی بات مانیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن. اے اللہ، جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں آپ کی نافرمانی کی طرف، اے اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. جیل برداشت ہے، لیکن آپ کی نافرمانی ہو جائے، آپ کا حکم ٹوٹ جائے، یہ برداشت نہیں. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا. اب ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، انگلیاں کٹ گئیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب پہلے 4 لوگوں کو پتہ تھا، اب تو طوفان اٹھ گیا. اب جب طوفان اٹھا تو عزیز مصر پریشان ہوا. اس نے سوچا کہ بھئی اب اس ہوا کو کم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو. جب یہ جیل میں جائیں گے تو لوگوں کے ذہن میں ایک تو سامنے نہیں ہوں گے تو تذکرے کم ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ قصور اسی کا تھا جب انہیں جو ہے جیل میں ڈالا گیا. ہمارے اوپر سے برائی ٹل جائے گی. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا تو اللہ کا کرنا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو اسی وقت 2 نوجوان اور بھی جیل میں آئے حضرت کے ساتھ ہی. حضرت چونکہ اللہ کے نبی تھے تو حضرت جیل میں جا کر جتنے بھی قیدی تھے ان سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے. سب سے ملنا جلنا، سب کی ہمدردی، سب کی خیر خواہی، سب کی دینی رہنمائی، سب کے ساتھ پیار، سب کو حوصلہ دلانا. تو جتنے بھی جیل کے قیدی تھے وہ سب حضرت کے گرویدہ ہو گئے، گویا حضرت کی محبت میں غلام بن گئے. یہ جو 2 قیدی جیل میں گئے تھے حضرت کے ساتھ ہی، تو جب یہ ان کے اوپر الزام یہ تھا، ان میں سے ایک وہ تھا جو بادشاہ کو شراب نکال کے، پھلوں سے جوس نکال کے پلایا کرتا تھا، اور ایک وہ تھا جو بادشاہ کا خانسامہ تھا، ان کے لیے کھانا تیار کیا کرتا تھا.
تو ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے زہر دے کر بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، یہ الزام تھا۔ تو ابھی ان کا کیس چل رہا تھا، تحقیق ہو رہی تھی، تو یہ جیل میں آ گئے۔ جب جیل میں آئے حضرت کے ساتھ، کچھ دن گزرے، حضرت کو دیکھا انہوں نے، حضرت کی محبت، حضرت کی شفقت سب کے ساتھ، تو یہ بھی حضرت سے متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں پھلوں سے جوس نکال کر شراب بنا کر میں پلا رہا ہوں، اور ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میرے پاس روٹیوں کا ٹوکرا ہے جو میرے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور پرندے آ کر اس روٹیوں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا۔ تو جب یہ خواب دیکھا تو دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت نے دونوں کا خواب سن لیا اور سمجھ گئے کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اس وقت اگر حضرت متعین کر دیتے کہ آپ کو تختہ دار پر چڑھنا ہے تو وہ تو وہیں مر جاتا۔ تو حضرت نے مبہم اس طرح سے فرمایا کہ ایک کو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرما دیں گے اور ایک جو ہے اس کو سزا ملے گی۔ اور اس خواب کی تعبیر اور فرمایا کہ یہ محض عام سی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ہو کے رہے گا، یہ جو میں تعبیر آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو کے رہے گی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ کوئی منتر ونتر نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ دولت ہے، وہ نیابت ہے جو حضرت سے حضرت اسحاق کو منتقل ہوئی، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کو منتقل ہوئی، حضرت یعقوب سے اللہ نے یہ دولت مجھے عطا کی ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ دین کی پوری ان کو رہنمائی فرمائی۔ تو پھر فرمایا یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ جو ان میں سے بادشاہ کا مقرب ہونے والا تھا اس کو فرمایا کہ جب تم جاؤ اور بادشاہ کے پاس جاؤ پھر تمہیں وہی مقام ملے گا، تو کبھی بادشاہ کے سامنے جا کر کے میرا تذکرہ بھی کر دینا، کبھی ایک قیدی وہاں پڑا ہے۔ تو اب جب مشکل میں ہوتا ہے پھر تو بڑے لمبے لمبے آدمی پلان کرتا ہے، دعوے کرتا ہے اور کہتا بھی ہاں میں تو یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ خیر وہ جب رہا ہوا تو بادشاہ کا قرب حاصل ہو گیا پھر سے، اور وہ جو دوسرا تھا اس کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، نتیجتاً اس کے سر پہ پرندوں نے نوچا، وہی خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اور یہ جو تھا یہ بھول بھال گیا، کون یوسف، کہاں کا یوسف، کیسا یوسف، بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اپنے نبی کو کہ کوئی انسان کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا اللہ کی رحمت کے بغیر، کہ ظاہری طور پر جس سے آپ نے کہا تھا وہ کچھ بھی نہ کر سکا، اور جب ہم کرنے پہ آئیں تو ہم ایسے اسباب بنا دیں کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ اب ایک وقت گزر گیا، کئی سال گزر گئے، بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ خواب دیکھا، ایک خواب تو یہ دیکھا کہ 7 گائیں ہیں جو بہت صحت مند ہیں، اور 7 گائیں ہیں جو کمزور ہیں، دبلی ہیں، لاغر ہیں، پتلی ہیں۔ جو دبلی گائیں ہیں انہوں نے فربا گاؤں کو کھا لیا۔ ایک یہ دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں جو دانوں سے بھری ہوئی ہیں، اور 7 بالیاں ایسی ہیں جو سوکھی ہوئی ہیں۔ جو سوکھی ہوئی بالیاں ہیں انہوں نے ان بھری ہوئی خوشوں کو ختم کر دیا۔ یہ خواب دیکھا۔ جب خواب یہ دیکھا اور اپنے
وزراء سے کہا کہ بھئی اس کی تعبیر دو. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت تعبیر کیا ہے؟ رات خیر سے کھانا اچھا بنا تھا, آپ نے خوب دبا کے کھایا ہوگا اور اس کے بخارات چڑھ گئے دماغ کو اور یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی, باقی اور کیا ہونا, کچھ بھی نہیں, بے فکر ہو جائے, کچھ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب تو وحی کی قسم ہے, سچے خواب. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ خواب جو ہے یہ نبوت کی وحی کی یعنی نبوت کی 46ویں ایک جز ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعہ سے بعض دفعہ حقائق انسان کو عطا کرتے ہیں اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. ایک تو فرمایا ایک خواب جو ہے وہ دن بھر جو انسان کے دل میں خیالات, دماغ میں خیالات آتے ہیں وہ سامنے رات کو مختلف شکلوں میں آتے ہیں. اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے. تو فرمایا کہ خواب کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو خواب آئے, ایسا کوئی ڈراؤنا گندا سندا خواب آئے, تو آدمی الٹی طرف بائیں طرف تھوک دے اور کروٹ لے کے سو جائے اور کسی کو نہ بتائے. کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. فرمایا کہ بے فکر ہو جائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی خواب ایسا آئے ہیں کہ جو ذرا تشویش والا ہے تو فرمایا سب کو نہ بتائیں, سب کو نہ بتائیں. اول تو کسی دوست کو بتائیں, اور دوست بھی ایسا جو سمجھدار ہو, علم رکھتا ہو, تعبیر سے واقف ہو, اس کو بتائیں. فرمایا خواب کی جو تعبیر دے دی گئی وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے, وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے. چنانچہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ بھئی میری چرپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا اچھا, میں تعبیر دیتا ہوں, شرط یہ ہے کہ میرا حصہ رکھو. وہ پریشان کہ بھئی حصہ کیا رکھوں, آدھا تو میں جلا دوں. یہ کیا حصہ ہے؟ فرمایا کہ تعبیر دیتا ہوں, آدھا میرا حصہ رکھو. اس نے کہا جی ہو گیا, آدھا حصہ آپ کا. کہ فرمایا جاؤ چرپائی ہٹاؤ اور زمین کھودو, خزانہ ملے گا, خزانہ ملے گا. وہ خزانہ آدھا تم لے لو, آدھا مجھے دے. وہ گیا, اس نے کھودا, خزانہ نکل آیا, بڑا خوش. کچھ مہینے گزرے, ایک صاحب اور آ گئے. انہوں نے کہا حضرت مجھے بھی خواب آیا ہے. کہا کیا خواب آیا ہے؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میری چرپائی کے نیچے بھی آگ جل رہی ہے. حضرت نے فرمایا تم جلدی کرو, گھر جاؤ, بیوی بچوں کو باہر نکالو, تمہارا مکان گرنے والا ہے. وہ اس نے جیسے ہی بیوی بچوں کو باہر نکالا, مکان گر گیا. تو وہ خادم جو حضرت کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے, خواب دونوں نے ایک طرف سے دیکھا, ایک کے چرپائی سے خزانہ نکال دیا نیچے سے اور ایک کا گھر گرا دیا. فرمایا نہیں, بات یہ نہیں. اس نے خواب دیکھا تھا سردی کے زمانے میں, سردی کے زمانے میں آگ انسان کے لیے مفید ہوا کرتی. اس نے دیکھا گرمی کے زمانے میں, تو لہذا اس کی تعبیر یہ تھی, اس کی تعبیر یہ. تو خواب بہرحال حقائق ہیں. اور ایک اگلی بات, خواب کے پیچھے بھی زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. بعض لوگ خواب کی دنیا میں ہی بسے رہتے ہیں. وہ جو پکڑیں گے, صبح امام صاحب میں نے آج یہ خواب دیکھا, کل اگلے دن امام صاحب میں نے یہ خواب دیکھا, اگلے دن امام صاحب میں نے یہ خواب دیکھا. اور بھائی یہ کچھ بھی نہیں, آپ بے فکر ہو جائیں. نہیں امام صاحب کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. تو خواب کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے اور ہر ایک کو بتانا نہیں چاہیے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا, خواب, اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو بتائیں تو ہر ایک کو تعبیر نہیں دینی چاہیے. اگر تعبیر جانتے ہوں تو تعبیر بتائیں, نہیں جانتے ہوں تو خاموش رہیں, تعبیر نہ بتائیں. جو تعبیر بتائیں گے وہ ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو خیر وہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا. جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا, انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا. انہوں نے کہا اچھا. تو وہ جو رہا ہو کر آیا تھا اس کو اب خیال آیا یوسف علیہ السلام کا. اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ یوسف ہیں, وہ تو بڑی اچھی خواب کی تعبیر جانتا ہے. تو لہٰذا
اگر آپ کہیں تو اس کو جا کے پوچھو. اس نے کہا بالکل جا کے پوچھیں. تو وہ بھاگا گیا. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. ارے دوست، اب دوست بن گیا. اب دوست بن، مطلب بڑے تو بڑے دوست بنتے ہیں، اور مطلب نہ بنے تو سال سال شکل بھی نہیں دکھاتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت نے نہیں کہا کہ اب آگے بھاگ کے، اب تک کہاں تھے، اب تک یاد نہیں آیا. اس نے بتایا کہ حضرت بادشاہ کو یہ خواب آئے ہیں، تو اس نے تعبیر پوچھی ہے. تو آپ، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت نے تعبیر بتلائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس کی تعبیر یہ ہے، پہلے 7 سال ملک میں خوب بارشیں ہوں گی اور خوشحالی ہوگی، پھر باقی 7 سال، اگلے 7 سالوں میں قحط پڑے گا، اور وہ قحط اتنا ہوگا کہ یہ سارا غلہ ختم ہو جائے گا. اور اس غلے کو حفاظت کیسے کرنا، محفوظ کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، یہ اللہ نے مجھے علم عطا کیے ہے. تو اس نے جا کر تعبیر دی. جب تعبیر دی تو بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ براہ راست یوسف سے تعبیر سنوں. براہ راست. اس نے پتہ نہیں کتنی بات سمجھی، کتنی نہیں سمجھی، کیا کہا کیا نہیں کہا. تو میں براہ راست، تو اس نے حضرت کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہمیں آ کر کے خواب کی تعبیر بتلائیں. وقال الملک اتونی بھی استخلص لنفسی. اس سے پہلے ایک آیت ہے. تو انہوں نے حضرت کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے. حضرت نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. پہلے ان عورتوں سے تحقیق کرو میرے بارے میں کہ جس الزام میں مجھے جیل میں ڈالا تھا. 12 سال حضرت جیل میں رہے. 12 سال. دیکھیں کوئی معمولی بات نہیں ہے. فرمایا کہ جس الزام میں مجھے جیل میں ڈالا تھا، پہلے ان عورتوں کو بلا کر کے ان سے تحقیق کرو کہ آیا وہ الزام ٹھیک تھا، پھر میں باہر آؤں گا. ایسے نہیں آؤں گا باہر. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے. کیا اولو العزم پیغمبر تھے کہ 12 سال گزر گئے، پھر بھی جب انہیں پیغام آیا تو فرمایا ایسے نہیں آؤں گا، پہلے تفتیش کرو، تحقیق کرو. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا ہاں بھئی سناؤ. انہوں نے کہا کہ یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا ہی قصوروار تھی، ہم اس بات کی گواہ ہیں. اور زلیخا سے تحقیق کی، اس نے بھی کہا کہ یوسف بے گناہ ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو پروٹوکول کے ساتھ باہر تشریف لائے. جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے تو فرمانے لگے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں اللہ کی کرم نے، اللہ کے رحم نے مجھے بتایا ہے کوئی انسان بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کا کرم اور فضل انسان کو بچاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو بہت اعزاز کے ساتھ تو حضرت نے پوری تعبیر اس کو بتائی، اور ساتھ ہی بتایا کہ ہم غلے کو اس طرح سے محفوظ کریں گے کہ ہم جتنا غلہ ضرورت ہوگا اتنا خوشوں سے نکالیں گے، باقی خوشوں میں رہے گا. اور علماء نے لکھا کہ اگر غلہ خوشوں میں رہے، نہ نکالا جائے تو اس کو کیڑا نہیں کھاتا، کیڑے سے بچا رہتا ہے. تو اس طرح، اور فرمایا کہ ہم غلہ ایک لمٹ سے تقسیم کریں گے. اس طرح سے اس حضرت نے پورا پلان دیا. اور حضرت نے جب اس سے گفتگو کی، عربی میں بھی گفتگو کی، عبرانی زبان میں بھی گفتگو کی، ایک اور زبان میں بھی گفتگو کی. وہ بڑا متاثر ہوا کہ حضرت اتنی زبانوں میں ملکہ اور مہارت رکھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اس منصب کو پورے طور پر نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت کو 1 سال تک اس نے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور منصب حوالے نہیں کیا. خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ آیا واقعی حضرت کی فہم و فراست کیسی ہے، پھر حضرت کے حوالے کروں. جب سال بھر اس نے دیکھا تو پھر صرف وزیر خزانہ نہیں بنایا،
پوری مملکت حضرت کے حوالے کر دی اور خود گمنام ہو گیا اور پوری مملکت حضرت کے حوالے کر دی. اور یہ جو سال گزرا تھا، اس ایک سال میں اللہ کا کرنا، جو عزیز مصر تھا اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت زلیخا سے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کروا دیا. جب نکاح ہوا تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے حضرت زلیخا کو محبت الہیہ خوب عطا کر دی. علماء نے لکھا کہ پھر کئی دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اہلیہ کی طرف، حضرت زلیخا کی طرف توجہ فرماتے تھے اور اس کی وہ توجہ نہیں ہوتی تھی. حضرت فرماتے کہ بھئی معاملہ الٹ ہو گیا. اب اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، اب آپ کی برکت سے مجھے اللہ کا وہ محبت مل گئی ہے کہ اب مجھے کسی اور چیز کی خواہش ہی ختم ہو گئی. آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے وہ محبت. پھر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام سے، زلیخا سے بیٹے بھی عطا کیے، حضرت منشا، جنہیں اللہ نے نبوت عطا کر دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ پورا نظام حضرت کے ہاتھ میں آیا تو حضرت نے غلے کو سنبھالا اس طرح سے، اور پورے 7 سالوں میں یہ حکم فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ غلہ کاشت کیا جائے، زیادہ سے، پورے ملک میں زیادہ سے خوب غلہ کاشت کیا گیا. پھر اس کو سنبھالا گیا. پھر حضرت نے ایک وزن مقرر کر دیا کہ ایک گھرانے کے لیے ایک اونٹ پر جتنا وزن ہوتا ہے اتنا وزن جو ہے حضرت نے متعین فرما دیا. اور حضرت اس پورے وقت میں جن دنوں میں قحط رہا تو حضرت بہت کم کھانا کھاتے تھے، پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو وزیر سب کچھ ہیں اور سارے اللہ پاک نے سارا کچھ آپ کو عطا کیا ہے، تو آپ اتنا کم کھاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے تاکہ غریب کی تکلیف کا مجھے احساس رہے. اگر کسی بے وقت بھی کوئی محتاج ضرورت مند آ جائے تو مجھے گرا نہ گزرے، میں خود تکلیف میں ہوں گا تو اس کا آنا مجھے برا نہیں لگے گا، میں فوراً اس کی ضرورت کو پورا کروں گا. اس کی تشہیر دور دراز تک پہنچ گئی. شام میں بھی اس کی اطلاع ہو گئی. اچھا، اب ذہن میں یہ آئے گا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں اقتدار میں آ گئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو نبوت مل گئی. والد جو حضرت کے روتے رہتے تھے ان کو اطلاع کیوں نہیں کی؟ اللہ کی طرف سے ممانعت تھی کہ جب تک ہم اجازت نہ دیں آپ پیچھے اطلاع نہیں کریں گے. آپ نے اطلاع نہیں کی. جب دور تک یہ خبر پھیلی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے فرمایا کہ بیٹا تم جاؤ، سنا ہے کہ مصر کے جو بادشاہ ہیں وہ بہت اچھے ہیں، رحم دل ہیں اور نوازنے والے لوگ ہیں، تو آپ بھی جاؤ اور آپ جا کر کے ان کی اپنی ضرورت رکھو ان سے، آپ بھی اناج لے کے آؤ. اور یہ 10 بیٹوں کو حضرت نے بھیجا. جب بھیجا تو اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اس لیے کہ تم اونچے لمبے ہو، حسن و جمال کے پیکر ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو بری نظر تمہیں لگ جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے. اور یہ بری نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تقدیر سے بھی آگے اگر کوئی جا سکتی ہے. بھئی میرا خیال سردی زیادہ ہو گئی، اس کی اے سی کی نا، ساتھیوں نے رومال اوپر لینے شروع کر دیے، تو بھئی محمد خان وہی بند کر دو، بھئی اے سی بند کر دو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تقدیر سے بھی کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے، کسی کو نظر لگنا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے فرمایا الگ الگ جاؤ. حضور کے صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، بڑے گوڑے چٹے تھے. تو ایک دن نہانے کے لیے سفر میں تھے، آپ بھی سفر میں تھے، تو نہانے کے لیے انہوں نے کپڑے اتارے تو کسی نے دیکھا، کہا اتنا خوبصورت، ایسا بدن، ایسا تو میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں. یہ کہا اور وہ یکدم بخار چڑھا اور تڑپنے لگے. اتنا شدید بخار ہو گیا
کہ صحابی بھاگ کے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ حنیف تو سہل بن حنیف تو گیا ہاتھوں سے، یا رسول اللہ وہ تو مرنے کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، خیریت کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں جو ہے نا، انہیں وہ نہانے کے لیے انہوں نے کپڑے اتارے تو انہوں نے دیکھ کے یہ کہا، آپ نے بہت ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا، ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے کہا کہ تم وضو کرو، وضو کر کے پانی ایک برتن میں جمع کرو۔ وہ پانی ان کے ڈالا حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور دم بھی کیا، اس سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے یہ بہت، اور یاد رکھیں نظر دشمن کی نہیں اپنی بھی لگ جاتی ہے، اپنی بہن بھائی کی نظر لگ جاتی ہے۔ اور بعض لوگ تو عرب میں نظر لگانے میں معروف تھے، وہ اگر کسی چیز کو بھی نظر لگا دیتے تو وہ وہی ختم ہو جاتی، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ تو خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ بھئی ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا ہے۔ جب وہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ بھائی آ گئے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، اور وہ اجنبی تھے، وہ تو نہیں پہچان سکے۔ حضرت نے جب پہچان لیا تو پوچھا بھی کہاں سے آئے اور کون ہو، کیا ہو، ہمارے ملک میں آ گئے، کوئی جاسوس تو نہیں ہو؟ پوری ان کی تحقیق کی، اور انہوں نے سارا تسلی دلائی کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ان کو ٹھہراؤ مہمان خانے میں، 3 دن تک ان کی ضیافت کی گئی۔ 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا اپنے لوگوں سے کہ بھئی ان کو جتنا غلہ دینا ہے وہ ہمارے پیسوں سے دے دیں انہیں، اور ان کے پیسے جو ہیں وہ ان کے غلے میں رکھ کر واپس ان کو دے دیں۔ یہ اس لیے تھا کہ حضرت کو پتہ تھا کہ پیچھے حالات، ان کے بتانے سے اندازہ ہو گیا کہ حالات پیچھے ٹھیک نہیں ہیں، اگر پیسے ان سے اب لے لیں گے تو یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اپنا جو چھوٹا بھائی ہے نا، ابھی تو ہم اس کا غلہ دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کا حصہ بھی دے دیں، ابا کا حصہ بھی دے دیں، فلاں کا بھی دے دیں، ابھی تو ہم دے رہے ہیں، آئندہ دفعہ جب آؤ گے تو اس کو ساتھ لانا، ورنہ پھر ہم غلہ بھی نہیں دیں گے اور ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ تم جھوٹے لوگ ہو، تمہاری بات پر یقین بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے ان کو غلہ واپس دیا، اور غلہ دیا اور پیسے ان کے جو بھی لائے تھے وہ سامان میں رکھ کے واپس کر دیے۔ جب وہ وہاں گئے، جا کر کے کھولا تو پیسے بھی نکل آئے، غلہ بھی ملا، اور انہوں نے جا کر کے بتایا کہ ابا جان وہ تو اتنے اچھے ہیں، انہوں نے ہمارا ایسا اعزاز، ہمارا ایسا اکرام، ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ۔ والد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بڑے خوش ہوئے، تو ساتھ ہی کہا ابا جان اگلی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ آنا نا تو بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، پہلے یوسف کو لے گئے اور اب تک نہیں آیا، اب تم بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے، اگر نہیں بھیجیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمیں جھوٹا کہیں گے اور آئندہ ہمیں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ پھر اگلی دفعہ جب آئے تو حضرت چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ جب چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ یوسف ہیں، ظاہرہ اتنا لمبا عرصہ 40 سال کا وقت گزر گیا، تو چھوٹے بھائی کو جب ساتھ لے کے آئے تو حضرت نے اس کو پہچان لیا، اور پہچان کر کے اس کو الگ کیا، الگ کر کے اس کو کہا کہ دیکھ میں یوسف ہوں۔ اس نے دیکھا آپ یوسف ہیں؟ جی میں یوسف ہوں۔ تو فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اپنے پاس روکوں گا اور تمہیں جانے نہیں دوں گا، پریشان نہ ہونا، تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہوگا اس کے مطابق چلیں گے۔ اس کو اطمینان دلا دیا، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نے ان کا سامان وامان پیک کیا، اور بنیامین جو چھوٹا بھائی تھا اس کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا چاندی کا۔ اب چاندی کا پیالہ رکھوا دیا تو یہ قافلہ جب وہاں سے نکلا تو پیچھے سے اس نے دربار والوں نے، جو حکومت والوں نے آواز دی، ایتھا العیر، ارے قافلے والو تم نے چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو ایسا انہوں نے کہا نہیں تمہاری باتوں سے نہیں، ہم تو سامان کھولیں گے، تمہارا تفتیش کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سامان کھولا سرسری سا، تو اور کسی کے سامان میں نہیں، حضرت بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ نکل آیا۔
جب پیالہ نکل آیا انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، بڑے نے، یوسف نے. کہنے لگے اس کا بڑا بھائی جو یوسف تھا اس نے بھی چوری کی تھی، پھپھی جان کا پٹکا چھپا لیا تھا اس نے، اور اس نے بھی چوری کی ہے. تو بھائی کہنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں جو تم یہاں بتا رہے ہو. تو باہر انہوں نے جب روکا تو کہنے لگے حضرت یہ تو ایسا نہ کریں، ہمارے والد تو یہ خبر سن کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ان کو تو پہلے ہی اتنا صدمہ ہے کہ ان کی بینائی جاتی رہی یوسف کے غم میں. وہ آج تک یوسف کو نہیں بھولے ہیں، اب اس کو بھی روک لیں گے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب جب وہ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله. جب جانے لگے جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا، میں تو یہیں رہوں گا. ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا، انہوں نے ہم سے پکا وعدہ لیا تھا، اب میں نہیں جاؤں گا. خیر یہ جب باقی گئے تو ابا جان نے کہا کہ بھائی وہ بنیامین، کہا اس نے تو ایسا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہوئے، یعقوب علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہوئے اور فرمانے لگے فصبر جمیل، صبر ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. اور پھر فرمانے لگے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے صدمے کی فریاد آپ ہی سے کرتا ہوں. جو میرے اندر میں تکلیف ہے، دکھ ہے، درد ہے، اے اللہ میں اس کا ذکر آپ ہی سے کرتا ہوں، آپ ہی کو اس کی راہ ہموار کریں. اور اپنے بیٹوں سے فرمایا یا بنیا، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوں. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، دوبارہ پھر جائیں. اب جب دوبارہ پھر یہ تیسری دفعہ گئے تو جا کر کے ان سے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ تو اس طرح سے بیت رہی ہے، ابا جان اس طرح سے پریشان ہیں، تو لہٰذا آپ مہربانی کریں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پھر فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں. وقد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا بدلہ مجھے یہ دیا ہے. اب ان کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب ہم نے تو ابھی تازہ ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا، اب یہ ہمارے لیے کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، جو بھی ہوا وہ شیطانی حملہ ہے. میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ کے لیے تم سب کو معاف کر دیا. اور فرمایا کہ یہ میرا قمیص لے کے جاؤ. بتایا بھائیوں نے کہ حضرت ابا جان جو ہیں ان کی تو بینائی چلی گئی، آپ کے صدمے میں روتے روتے بینائی چلی گئی، اتنا عرصہ ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ میرا قمیص لے کے جاؤ اور جا کر کے ابا جان کی نگاہوں پر رکھو اور انشاءاللہ بینائی آ جائے گی. جب یہ یہاں سے گئے ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادھر سے یہ نکلے، یعقوب علیہ السلام ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں. فرمانے لگے مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. گھر والوں نے کہا کیا ہو گیا؟ یوسف علیہ السلام 40 سال ہو گئے. ہاں جی. تو کہا نہیں. جب یہ بیٹے پہنچے اور جا کر کے انہوں نے بتایا، پھر ابا جان نے فرمایا دیکھو میں جو کہہ رہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم مجھے دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ پورے خاندان کو لے کے آؤ. یہ پورا خاندان پھر جب وہاں پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام والد سے ملے تو حضرت نے فرمایا کہ ابا جان یہ جو اس وقت خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر اللہ نے اب پوری کی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر کا علم عطا کیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے حضرت سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ابا جان کہ اب آپ میں ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت نے کہا یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ ہاں میں تمہارے لیے توبہ کرتا ہوں. اس طرح سے یہ خاندان وہاں پہنچا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ یہ واقعہ آپ کی نبوت کی دلیل بنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، کسی لائبریری میں نہیں گئے اور کچھ پڑھا نہیں ہے. آپ
اس طرح سے ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس درود شریف انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 12:30 بجے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں مغرب سے لے کر اب تک جتنے بھی اعمال ہوئے، اے اللہ اپنے کرم سے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ کہنے میں، بولنے میں، بیان کرنے میں جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہم سب کے والدین، اعزاء، اقرباء، اہل خانہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہم سب کے دوست، احباب، رشتہ دار، متعلقین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے اساتذہ کرام اور مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے۔ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ مرد و عورت، بچے، بوڑھے، بیمار ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ مقروضوں کا اپنی مہربانی سے قرضہ ادا فرما دیجیے۔ بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما دیجیے۔ جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ان کی اولادوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے لاپتہ ہیں سب کو بازیاب فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو بازیاب فرما دیجیے۔ انہی بچوں میں ایک دانیال بھی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں بازیاب فرما دیجیے۔ اس کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد، عورتیں بے گناہ قیدی ہیں سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ خاص طور پر ہماری دینی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ، اے اللہ انہیں عافیتوں اور خیروں کے ساتھ جلد رہائی نصیب فرما دیجیے۔ ان کی آزمائش کو ختم فرما دیجیے۔ انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک اس پورے مجمع کی جو جو دعائیں ہیں، دلی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، مرادیں ہیں، حاجات ہیں، انہیں پورے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا یا لکھا اپنی رحمت سے سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج جو دوسری دعا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ 2:30 بجے شروع ہوگی، 2:30 بجے، 2:45 نہیں، 2:30 بجے انشاءاللہ دعا شروع ہوگی۔